الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اختلاف کیا گیا اس میں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر نہ ہوتی بات گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے تقدیر کی بات لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اس سے شک میں ڈالنے والے شخص سے پیچھے بھی ہم نے یہ آیت نمبر 110 ہے اسی پیچھے ہم نے آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مختصر قصہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دیں اور واضح دلیل دی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دنیا میں بھی فرعون نے اپنی قوم کی غلط قیادت کی اور آخرت میں بھی وہ قوم کو آگ میں لے جائے گا دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی گئی آخرت میں بھی ان پر لعنت کی گئی یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 4-5 آیات میں فرعون کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصر طور پر 10-12 آیات پہلے اب دوبارہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 110 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اس میں اختلاف کیا گیا یہاں دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اصل میں یہ نتائج ہیں جو سورہ ہود میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص سے بیان کیے جا رہے ہیں تو گویا کہ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی قوم سے خطاب ہے قریش سے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن دیا اور اب قرآن کو یہ لوگ مان نہیں رہے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں دل چھوٹا نہ کریں یہی معاملہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے تورات جیسی کتاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی تورات کے بارے میں بھی یہی رویہ رہا لوگوں کا اس میں بھی اختلاف کیا گیا پس و پیش کرتے رہے لوگ تو گویا کہ یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندانے کے ضمن میں ہو رہا ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا پچھلے انبیاء کرام و رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تورات کا بھی انکار کیا گیا تو گویا کہ یہ ایک تسلی کا انداز ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا تذکرہ کر کے کہ پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کتابوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی کتاب ملی پیچھے فرعون اور فرعون کی قوم کا اور اس کی تباہی کا ذکر ہے تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر ہے اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اور دیگر آیات سے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد واللہ تعالی عالم بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی تھی اس میں اختلاف کیا تھا
کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، انکار کیا تورات کا۔ اسی طرح آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے، اس کو بھی کچھ لوگوں نے مان لیا ہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں قریش میں سے، تو آپ پریشان نہ ہوں، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی بات گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس میں اختلاف ہوا، آپ کو کتاب ملی، اس میں اختلاف لوگ کر رہے ہیں، نہیں مان رہے قریش۔ یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے قریش کا کہ ان پر قرآن کے انکار کی وجہ سے عذاب آ جانا تھا، ایسا عذاب آ جاتا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا اگر اللہ کی طرف سے بات گزر نہ چکی ہوتی، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا قرآن میں اختلاف کی وجہ سے، قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ کون سی بات اللہ کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی؟ اس بات سے مراد کہ اللہ نے جو ان کی موت کا اور ان کی ہلاکت کا جو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے قریش کا، اور اللہ نے جو انہیں ایک ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ کے پاس پہلے سے ہی طے ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ نے کس قوم کو کتنی ڈھیل دینی ہے، قریش کو اللہ نے کتنی ڈھیل دینی ہے۔ تو اگر اللہ نے یہ چیز پہلے سے نہ لکھی ہوتی تو قرآن کا انکار کرنا، اللہ کی کتاب کا انکار، اس میں اختلاف اتنا بڑا جرم ہے کہ فوری عذاب آ جاتا اللہ کی طرف سے بدترین قسم کا۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ایک طے ہو چکا ہے، اللہ نے ایک مدت طے کر دی ہے کہ جی اتنی اللہ نے مہلت دینی ہی ہے، تو اب وہ جتنی بھی مدت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، تو اگر وہ مدت پہلے سے طے نہ ہوتی تو فوری فیصلہ ہو جاتا۔ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کتاب اللہ میں اختلاف کرنا، کتاب اللہ کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ایک وقت رکھا ہے قریش کی ہلاکت کا، پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہ وقت نہ ہوتا تو ان پر فوری عذاب آ جاتا ہے ان کے اس بدترین عمل کی وجہ سے۔ اب ان پر فوری عذاب نہیں آ رہا، ان پر عذاب اپنے وقت پر آئے گا، لیکن اپنے وقت پر عذاب کچھ لیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، وہ آ کر رہے گا طے شدہ شیڈول کے مطابق۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ یعنی قریش، مشرکین، یہود وغیرہ، البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، مریب شک میں ڈالنے والے شک سے، اس قرآن کے بارے میں شک میں ہیں کفار مشرکین۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کا انکار بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کا وقت نہ ہوتا پہلے سے طے شدہ تو ان پر فوری عذاب آ جاتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ہر ایک، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا دے گا انہیں، ضرور پورا دے گا انہیں، ربک آپ کا رب، اعمالہم ان کے اعمال۔ یعنی یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ جو ساری قومیں ہیں، پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا ذکر ہوا، اس کتاب میں بھی اختلاف ہوا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن کو بھی ماننے سے لوگ پس و پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں اختلاف کرنے والے اللہ کی کتابوں میں، انکار کرنے والے، تو یہ سب لوگ آپ کا رب ضرور انہیں پورا دے گا ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ، اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ کے ہاں اگر اللہ نے انہیں ایک وقت مقرر کر رکھا ہے عذاب کا، وہ عذاب اپنے وقت پہ آئے گا، وہ فوری نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا عمل کوئی کم خطرناک نہیں ہے، کم برا نہیں ہے، ان کا عمل بہت برا ہے، اپنے وقت پر انہیں عذاب بھی آئے گا ان کے اعمال کے مطابق، اور آخرت میں اللہ انہیں پورا بدلہ بھی دے گا، پوری جزا بھی دے گا، پوری سزا بھی دے گا ان کے عمل کے مطابق۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، خبیر خبردار ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے عمل سے باخبر نہیں ہے، اللہ کو ان کے
ایک ایک عمل کا، ایک ایک رویے کا، ایک ایک بات کا اللہ کو پتہ ہے۔ صرف اللہ کو پتہ نہیں ہے، وہ لکھا بھی جا رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس ایک ایک عمل کا اللہ کو خبر بھی ہے، اور اللہ نے اس کا بدلہ بھی دینا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ان کا بھی بدلہ ہے، چھوٹے گناہ اللہ تو ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو جب ذرہ برابر گناہ وہ بھی قیامت کے دن انسان کے سامنے آ جائے گا، انسان اس کو دیکھ لے گا، تو بڑے گناہ تو بالاولیٰ وہ انسان کے سامنے آئیں گے، اور انسان اس کو دیکھے گا، اور انسان اس کی قیامت کے دن سزا بھگتے گا۔ جب انسان قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو اس کے نامہ اعمال میں چھوٹے بڑے سارے گناہ موجود ہوں گے، تو انسان بڑا پریشان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ کیسے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، سارے اعمال ہی اس نے شمار کر رکھے ہیں، تمام اعمال کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یعنی انسان گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان تو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ اللہ نے ایک ایک عمل سے اللہ باخبر بھی ہیں، اور اللہ ان کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے مطابق انسان کو بدلہ دیا جائے گا۔ بہت سخت وعید ہے ان آیات میں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس استقامت اختیار کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور جو بھی رجوع کرتا ہے آپ کے ساتھ، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بھی اللہ سے لو لگا لیتا ہے، معک آپ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کا اللہ سے رابطہ بہت مضبوط تھا، ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے تھے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور ہر چیز۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی دین میں، قرآن میں، وحی میں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو اس حکم کے مطابق آپ استقامت اختیار کریں۔ آپ بھی استقامت اختیار کریں، اور جو بھی آپ کا ساتھی ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتا ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آپ کے ساتھیوں میں سے، وہ بھی یہی کام کرے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنے والا ہے، آپ کے صحابہ اور بعد میں آنے والے سارے لوگ، تمام مسلمان، آج تک آنے والے مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم ہے، خطاب ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ بھی استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم ملا، اور آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ، مسلمان لوگ، وہ بھی یہی کام کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور تم سرکشی نہ کرو، تم سب حد سے نہ بڑھو۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو بڑے حکم دیے گئے ہیں، دو بڑی باتیں، ایک جس کا حکم ہے کہ یہ کام کرو، اور ایک جس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ دونوں بہت بڑی باتیں ہیں، دین اسلام کے خاص امتیازات ہیں۔ ایک چیز استقامت ہے، ڈٹ جائے انسان، عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن انسان پھر اس کو استقامت کے ساتھ کرے، ڈٹ جائے ایک بات پر۔ کس بات پہ ڈٹنا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ڈٹنا ہے، جیسے اللہ کی طرف سے اوامر ملیں، اللہ کی طرف سے نواہی ہوں، منع کریں اللہ، تو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر بھی ڈٹ جانا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس پر بھی ڈٹ جانا ہے۔
تھوڑے اعمال ہیں، زیادہ اعمال ہیں، استقامت اختیار کرنی ہے۔ نبی کو بھی یہ حکم ہے، اور یہ حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں کو بھی حکم ہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دین، یہ انسان کچھ عرصے کے لیے دین پر عمل کر لے پھر چھوڑ دے، ایک دن انسان دین پہ عمل کر لے اگلے دن چھوڑ دے، ایک دن جوش آیا تو انسان رات کو نماز بھی پڑھ لے، تہجد بھی پڑھ لے، روزے بھی رکھ لے کسی دن انسان، پھر انسان چھوڑ دے، ایک دن سچ بول لے اگلے دن چھوڑ دے، ایک دن انصاف کر لے، اللہ کے احکامات پر چل لے، آگے پھر 10 دن چھوڑ دے۔ یہ دین اپنی من مانی کا، اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ جی میں 3 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، میں 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ 2 نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ اگر 3 نمازیں آپ پڑھتے ہیں ظہر عصر مغرب کی، تو اگر ظہر عصر مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو اس کا فائدہ تب ہے جب آپ عشاء اور فجر کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حکم تو ساری کی ساری نمازوں کا ہے۔ اگر آپ حقوق اللہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ عمل کرنا ہے، اور صرف حقوق اللہ پر عمل نہیں کرنا، حقوق اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور حقوق العباد وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی دین اسلام میں سے ہے۔ تو جس طرح حقوق اللہ پر عمل کرنا، اس طرح حقوق العباد پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اگر حقوق العباد صلہ رحمی، ایک بندہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میں حقوق العباد میں اچھا ہوں، حقوق اللہ مجھ سے نہیں ہوتے۔ یہ حقوق اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، حقوق العباد بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو صرف صلہ رحمی، صرف لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر لینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا کوئی پتہ نہ ہو کسی انسان کو، تو یہ بھی استقامت کے خلاف ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں اپنے پرائیویٹ معاملات میں، گھر کے اندر، مسجد کے اندر میں اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا ہوں، تو بھائی اگر آپ گھر کے اندر، مسجد میں، پرائیویٹ معاملات میں، ذاتی معاملات میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، حقوق اللہ پر، حقوق العباد پر، تو پھر آفس میں کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر یونیورسٹی کے اندر کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر کھیل کے میدان میں کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر کاروباری میدان میں کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر بین الاقوامی معاملات میں کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ تو استقامت نہ ہوئی کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرے۔ استقامت یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی۔ اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے ہر بات کو ماننا ہے، اور ہر بات کو ماننا ہے، اور چند دنوں کے لیے وقتی طور پر نہیں، بلکہ ہمیشہ ماننا ہے۔ اللہ کے نزدیک اعمال کی کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دوام کی اہمیت ہے۔ اعمال انسان کم کرے لیکن استقامت کے ساتھ کرے، کوالٹی کے ساتھ کرے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس انسان کا عمل اچھا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کس انسان کا عمل زیادہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنا ہے اور استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ چاہے انسان تھوڑا عمل کرے، ایک انسان تھوڑی نیکی کر لے، تھوڑے روزے رکھ لے، لیکن استقامت کے ساتھ کرے۔ بہت زیادہ اعمال نہ بھی کرے، اگر وہ اللہ نے فرض نہیں کیے، فرض چیزیں تھوڑی ہیں، زیادہ چیزیں سنت ہیں یا نفل ہیں۔ ایک انسان سنت اور نوافل پر بہت شدت سے عمل کرے، لیکن دوسری بہت سارے احکامات چھوڑ دے، یا جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان مخصوص مدت کے لیے عمل کر لے، چند دنوں کے لیے عمل کر لے۔ استقامت دین کا بڑا ایک بنیادی حکم ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت کا فائدہ کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 30 ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اس پر. تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بشارت حاصل کرو جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. یعنی جو لوگ کہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ جائیں اس بات پر، ایسے لوگوں پر ان کی موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور موت کے وقت انہیں تسلی دیتے ہیں فرشتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موت کے وقت انسان سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے اس دنیا سے انسان کو آخرت کی طرف کوچ کرنا اور دنیا سے آخرت کی طرف جانا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. تو یہ مشکل ترین مرحلہ استقامت کی بدولت آسان ہو جاتا ہے. اگر انسان دین میں استقامت اختیار کرے تو پھر مرتے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کیا بشارت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہیں پوری زندگی میں وعدہ دیا جاتا رہا، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، نبی کی زبانی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. فرشتے تسلی دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں جو تم چاہو، جو تمہاری جانیں چاہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں جو تم مانگو. نزولا من غفور الرحیم، مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم اللہ رب العالمین کی طرف سے. ایک انسان مشکل ترین مرحلے میں ہے موت کے، اور موت کا مرحلہ کتنا مشکل ہے کبھی غور کر کے دیکھیں. تو ایک انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے. اگر وہاں اس موقع پر بشارت مل جائے فرشتوں کی طرف سے تو انسان کے لیے کتنی بڑی آسانی ہو جائے. تو یہ جو فرشتوں کی بشارت انسان کو ملتی ہے، فرشتے کہتے ہیں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. فرشتے جنت کی بشارت سنائیں، جنت کا منظر گویا کہ سامنے رکھ دیں، تو انسان کے لیے مشکل سے مشکل مرحلہ کتنا آسان ہو جائے گا. فرشتے جب یہ سنائیں نزولا من غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، تو انسان کے لیے یہ مرحلے آسان ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا. اللہ کو ایک چیز میں تردد ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی نیک بندے کو موت دینی ہوتی ہے. اب موت ایک ایسی چیز اٹل حقیقت ہے، ہر ایک پر آنی ہے، گناہ گار پر بھی آنی ہے، نیک بندے پر بھی آنی ہے، ولی پر بھی آنی ہے، نبی پر بھی آنی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اللہ نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. اے نبی جب آپ نے مر جانا ہے تو یہ زندہ رہیں گے، یہ بھی زندہ نہیں رہیں گے، ہر ایک پہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ تردد ہوتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے کو جو اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا ہے، جب اللہ نے اسے موت دینی ہے اللہ کو تردد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوگی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے لکھی ہوئی ہے ہر ایک پر. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ پھر مرتے وقت اس کے لیے جنت کی نعمتیں، جنت کی بشارتیں، یہ چیزیں اس کے سامنے کر دیتے ہیں، فرشتے بشارت دیتے ہیں، تو انسان کے لیے یہ مرحلہ مشکل مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب آسان ہوتا ہے؟ یہ استقامت کی بدولت آسان ہوتا ہے. اور دیکھیے استقامت کس چیز پر ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ انسان لمبے چوڑے اعمال کرے، بہت زیادہ، انسان ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ چھوڑے، انسان 10 20 روزے رکھے مہینے میں، انسان راتوں کو لمبی لمبی تہجد پڑھے. ایک بات کہیے کہ ایک انسان کہے ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جائے، اس کے تقاضے پورے کرے. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے. تو استقامت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ چیزوں پر استقامت اختیار کرے، بہت زیادہ اعمال کرے پھر اس پر ہمیشگی کرے. نہیں، انسان دین کے جو موٹے موٹے احکام، دیکھیں فرائض، اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے، یہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. اور فرائض تھوڑے ہیں، نوافل یا سنتیں انسان جس پر ہمیشگی کر سکتا ہے انسان اس پر عمل کرے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں تو جی فرائض، مثلا نماز پڑھنی ہے،
فرائض بھی ادا کرنے ہیں، سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، شرائط بھی پوری رکھنی ہیں، وہ ایک چیز کو بعض دفعہ اتنا مشکل بنا لیتے ہیں کہ وہ اس پر ان کے لیے خود عمل کرنا اتنا آسان نہیں رہتا، بڑی مشکل سے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز ہے جی، اتنی فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے نوافل ہیں، ظہر کی نماز ہے، یہ ہے، اس کو اتنا لمبا بنا لیں، اتنا مشکل بنا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، اگر ایک انسان بہت نیک ہے اور وہ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بندہ نیا نیا دین کی طرف آتا ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ اتنی زیادہ رکھتے ہیں اور اتنے زیادہ، وہ جب تک اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جب دیکھتا ہے مشکل زیادہ ہے تو وہ فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے فرائض کی بات کریں، اس پر ڈٹیں، پھر سنت موقدہ کی بات کریں، پھر نوافل کی طرف جائیں۔ اگر ایک انسان استقامت کے ساتھ یہ سارے کام کر سکتا ہے، جب ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ نیکی کے بعد انسان کو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ کے وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال بھی انسان کر لیتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز کو مشکل بنا دیا جائے اور انسان اس پہ ہمیشگی نہ کر سکے، استقامت نہ کر سکے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اتنا عمل کر لے کہ انسان اس پہ ہمیشگی کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ تھوڑا عمل کر لیں لیکن ہمیشہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے صحابہ کرام کے سامنے، اور قرآن کریم کی کتنی فضیلت ہے، تو صحابہ کرام شوق میں کہتے ہیں ہم تو اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے۔ کوئی کہتا کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کر لوں گا، کوئی اس سے بھی جلدی قرآن ختم کرنا چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا کہ تم جلدی پڑھو گے تو تدبر نہیں کر پاؤ گے، غور نہیں کر پاؤ گے، پھر یہ ہے کہ یہ ہمیشگی نہیں ہو سکے گی۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے روزوں کا بہت شوق ہے، میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے انہیں بتایا کہ فرضی روزے یہ ہیں اور نفلی روزے یہ ہیں۔ کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہترین روزے جو ہیں وہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، یہ سب سے افضل روزوں کا طریقہ ہے، اور یہ صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو یعنی اب صحابہ شوق کا اظہار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے ہیں۔ تو وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی شاید حدیث ہے، اب ان صحابی کو جوانی میں تو وہ عمل کرتے رہے، ایک دن روزہ رکھنے والا، ایک دن چھوڑنے والا، بڑھاپے میں جا کر یہ عمل مشکل ہو گیا ان کے لیے، بھاری ہو گیا طبیعت پر۔ کہنے لگے کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریلیکسیشن دی تھی اس پہ میں عمل کر لیتا، اب چونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر چکا ہوں، اب مجھے بڑھاپے میں بھی اس پہ عمل کرنا ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، لیکن بڑا مشکل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یعنی صحابہ کرام کو یہ بات سکھاتے کہ عمل وہ کرو جو ہمیشہ کر سکو، اس پر استقامت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے استقامت کس چیز پر ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب انسان کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر انسان استقامت اختیار کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا ہے، اللہ کو معبود مان لیا ہے، اب اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ استقامت یہ نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کچھ باتیں انسان مان لے، کچھ باتیں انسان چھوڑ دے۔ حقوق اللہ پر جی میں تو بس نماز روزہ صحیح کر سکتا ہوں، مجھ سے حقوق العباد پہ صحیح عمل نہیں ہوتا، میں تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہوں، لوگوں کو میں صدقہ خیرات دے سکتا ہوں، مجھ سے حقوق اللہ پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ چیز استقامت نہیں ہے، یہ دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے احکامات بہت زیادہ ہیں، مجھے مختصر بات بتائیے، میں اس کو شدت سے اس پہ عمل کروں گا، باقاعدگی سے عمل کروں گا، لیکن مجھے زیادہ تفصیل نہ بتائیے، موٹی سی بات بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جا۔ یہ ربنا اللہ آپ کہہ دیجئے پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، یا آمنت باللہ آپ کہہ دیجئے پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، یا لا الہ الا اللہ آپ پڑھ لیں
محمد الرسول اللہ، پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے آمن تو باللہ کہہ دیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان میں اللہ کو رب ماننا بھی ہے، اللہ کو ایک ماننا بھی ہے، رب ہونے میں بھی، الوہیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی، اور اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اللہ کے احکامات میں سے اللہ نے فرمایا یہ میری وحی ہے، قرآن اور سنت، اس کو مانو، یہ میرے نبی ہیں، ان نبی کی بات مانو۔ تو اس میں اللہ کے سارے اوامر آ جاتے ہیں، اللہ کی ساری نواہی آ جاتی ہیں۔ تو یہ حکم کہنے کو مختصر لگتا ہے، آسان لگتا ہے، فاستقم کما امرت، لیکن یہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے، اور اس میں اصل زور استقامت پر اور ہمیشگی پر ہے۔ انسان فرائض کو سب سے پہلے، سب سے زیادہ اللہ کو فرائض پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان فرائض پر عمل کرے۔ یہ کیسا دین ہے کہ انسان فرائض چھوڑ دے اور نوافل کو انسان اختیار کر لے؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایک طرف انسان جو ہے وہ حقوق العباد بڑے اہتمام سے کرتا ہو، صدقہ خیرات بہت وہاں سے نمازیں چھوڑتا ہو۔ سب سے پہلے فرائض، اگر ایک انسان فرائض کر سکے پھر اس کے بعد انسان سنن پہ آئے، انسان بڑھاتا رہے اپنا عمل آہستہ آہستہ، اگر وہ استقامت اختیار کر سکتا ہے تو بہت مختصر کہنے کا حکم ہے، لیکن بہت گہرائی ہے اس حکم کے اندر، اور یہ مشکل ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، یہ حکم نبی کو بھی ہے، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اور جو توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف نبی کے ساتھ، جو نبی کا امتی ہے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ یہ پہلا حکم ہے اس آیت پہ جو بہت اہم ہے، کہنے کو یہ مختصر حکم لگتا ہے۔ دوسرا حکم جو بہت اہم ہے وہ ہے ولا تطغوا۔ یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر دو بڑے حکم دیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس آیا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ شاید یہ آیت کہنے کو بہت مختصر ہے، لیکن یہ آیت بہت گہری ہے، اور اس آیت کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ آسان نہیں ہے استقامت، میں نے کہا استقامت مشکل چیز ہے، بہرحال ممکن ہے۔ ولا تطغوا، دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے بہت اہم، وہ ہے کہ انسان سرکشی نہ کرے، انسان حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، انسان اس حد پر وہاں رک جائے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ یہ حد سے بڑھنا یہ اللہ کی نافرمانی میں بھی ہو سکتا ہے، انسان گناہ نہ کرے، تمام اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں انسان اسے رک جائے، اور یہ نیکی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک حد مقرر کی ہوتی ہے، اس حد سے آگے بڑھنا غلو ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کہے جی میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے خیرات کرنی ہے، میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، میں نے سارا مال ہی صدقہ کر دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی افراط و تفریط ہے۔ ایک انسان نبی سے، ولیوں سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت انسیت رکھے کہ ان کے مقام سے ہی ان کو بڑھا دے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں پر انسان برقرار رہے۔ دیکھیے نیکی زیادہ کرنا، اس سے زیادہ بہتر ہے انسان گناہ سے بچے۔ ایک بندہ زیادہ نیکی کرتا ہے، ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ ایک بندہ بس فرائض پر عمل کرتا ہے، زیادہ سنتیں، زیادہ وہ نوافل ادا نہیں کرتا، لیکن وہ گناہ سے بچتا ہے۔ یہ شخص اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ نیکیاں کرے لیکن ساتھ گناہ سے بھی بچ نہ پائے۔ زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو سرکشی سے بچ جائے۔ اللہ کے حرام کردہ چیزیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں وہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو یہ بھی سرکشی ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو بہت دیکھنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کفار کے اعمال کو جاننے والا ہے، خبردار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے، مسلمانوں کے اعمال کو بھی اللہ دیکھنے والا ہے۔ ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ برے اعمال ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، ذرہ برابر برا عمل ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور نیک عمل ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹے اعمال ہیں کہ بڑے اعمال ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا،
فتمسکم النار، تو چھوئے گی تمہیں آگ، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی معبود، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ اب ایک اور حکم ہے اس آیت کریمہ میں، ایک اور بڑی چیز سے منع کیا گیا ہے، ایک بڑی غلطی سے منع کیا گیا، وہ کیا چیز ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مائل ہو، نہ جھکو، رکن ایئر کو مطلب کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، کسی چیز کی طرف جھک جانا، ظالموں کی طرف نہ جھکو، تمہارا میلان ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ظالموں کے ساتھ میل ملاپ، اس قسم کا میل ملاپ ہو ایک نیک شخص کا ظالموں کے ساتھ کہ وہ ظالم کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ایسا لگے کہ اس کی اور ظالم کی دوستی ہے، اب یعنی اس قسم کی دوستی ہے کہ ظالم کا ظلم بھی چل رہا ہے اور یہ شخص پھر بھی اس ظالم سے دوستی کر رہا ہے۔ بھی اگر میری آپ کی اگر ایک بندہ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ ظالموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا جھکاؤ ظالموں کی طرف ہوتا ہے، تو جب کسی کا اٹھنا بیٹھنا جھکاؤ ظالموں کی طرف ہوگا تو ظالم تو وہ ہیں جن کا ساتھ ظلم بھی موجود ہے، زیادتیاں بھی موجود ہیں، آپ کے نہیں اس کے ساتھ ظلم میں تو میں شریک نہیں ہوتا، میں تو اس کے ساتھ صرف اپنے عام میل ملاپ رکھتا ہوں، کھانا پینا آنا جانا، میں اس کے ساتھ ظلم میں شریک نہیں ہوتا۔ بھئی جب آپ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے ظالم کے ساتھ، وہ ظلم آپ کی موجودگی میں نہیں کرتا، وہ ظلم آپ کے عدم موجودگی میں کر رہا ہے، آپ کا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو یہ باور کرائے گا کہ آپ اس کے ظلم پر راضی ہیں، آپ اس کے ظلم کے باوجود آپ اس سے میل جول آپ رکھتے ہیں۔ اس سے علماء نے ظالم حکمران جو ہیں ان کے پاس زیادہ آنا جانا، ان کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا، وہ اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ ظالموں کی طرف اس طرح کا میلان نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نیک لوگوں کا، کہ ایسا نہ لگے کہ اس نیک شخص کے نزدیک اس کا ظلم کوئی قابل عیب بات نہیں ہے۔ ظالموں کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو پھر تمہیں آگ چھوئے گی، آگ کی سزا ملے گی، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی۔ بڑا سخت انداز ہے ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگوں کو آنا چاہیے، لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، نیک لوگوں کے ساتھ انسان کی دوستی ہونی چاہیے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ ہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کسی ظالم یا گنہگار کے ساتھ انسان بات چیت بھی نہیں کر سکتا، انسان اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، جہاں مجبوری ہے وہاں انسان اس کے ساتھ ضرورت کی بات چیت کر سکتا ہے، اگر دعوت دینی ہو تو انسان اس کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکتا ہے دعوت دینے کے لیے، دعوتی مقاصد کے لیے، لیکن وہ اس انداز کا میل ملاپ نہ ہو کہ ایک نیک شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایک برے شخص کے ساتھ، ایک ظالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا، فرق ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس کام ہے اور کام مجبوری ہے تو ایک الگ چیز ہے، مجبوری کے حد تک انسان معاملہ کر لے، لیکن دوستی میل ملاپ تعلق وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، ایک بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن قسم کے لوگوں کو دوست بنا رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ نہیں جی میں تو گناہ نہیں کرتا، میں تو غلطی نہیں کرتا، وہ تو فلاں میرا دوست کرتا ہے، میں اس کے ساتھ گناہ میں غلطی میں شریک بھی نہیں ہوتا اور وہ میری موجودگی میں گناہ کرتا بھی نہیں ہے۔ آپ کی پہچان ہی آپ کے دوست سے ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ نشہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم دوستی کر لیتے ہیں، ہماری موجودگی میں وہ نہیں کرتا لیکن وہ معروف ہے نشہ کرنے میں، اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کسی نشئی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نشئی ہیں، چاہے لوگوں کے سامنے آپ کی یہ عادت ہو کہ نہ ہو، آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے،
المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست برا ہے، اگر آپ کے اندر وہ برائی نہیں ہے، تو اگر آپ کا دوست برا ہے اور آپ اس دوست کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو گویا کہ وہ برائی آپ کے اندر موجود ہے۔ رشتے ناطے کرنے کے اندر، معاملات کرنے کے اندر یہ چیز بہت اہم، صرف رشتے ناطے اور معاملات میں نہیں، یعنی اللہ کے ہاں بھی یہ اصول ہے۔ ایک بندہ اللہ رسول کا نافرمان ہے، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کہ نہیں، وہ ہماری موجودگی میں یہ نہیں کرتا۔ بھئی اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے اور مشہور ہے اللہ کا نافرمان، آپ اس کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ آپ کا اس طرح کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ یہ لگے کہ آپ کا میلان اس کی طرف ہے، اور آپ اس کے ظلم پر اور ان چیزوں پر آپ کو کوئی، آپ کے ماتھے پر بل نہیں آتا۔ دعوت دینے کی غرض سے بالکل ایک الگ چیز ہے، مجبوری میں ایک بالکل الگ چیز ہے، عام روٹین میں بعض دفعہ کولیگ ہوتے ہیں، ضرورت کی حد تک انسان کسی سے معاملہ رکھے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لین دین ہو سکتا ہے ضرورت کی حد تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ساتھ لین دین رکھتے تھے، لیکن وہ دلی میلان، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ دلی میلان کہتے ہیں، دوستی کہتے ہیں، وہ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ظلم کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، یہ اس قسم کے ظلم بھی آ جاتے ہیں اور دیگر ظلم بھی آ جاتے ہیں، تو ظالموں کے ساتھ ہمارا جھکاؤ، ہمارا میلان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آگ چھوئے گی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی، تو وہی تو بڑی سخت ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹے گا افسوس کے مارے، وہ کہے گا کاش کہ میں نبی کے احکامات پر عمل کرتا، کاش کہ میں سنت کو اپناتا، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن ظالم اپنے انگلیاں کاٹے گا افسوس کے مارے، حسرت کے مارے، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ پکڑتا، کاش کہ میں رسول کی پیروی کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اکثر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اپنے ظالم دوستوں کی وجہ سے، اپنے گناہ گار دوستوں کی وجہ سے۔ بری سوسائٹی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیں بچے جوان ہوتے ہیں نئے، تو بچے وہ جب اسکولوں میں، کالجوں میں، جب وہ ایسے بچوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے کہ جو بری عادتوں میں مبتلا ہوں، تو بچے بری عادتیں سیکھ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بری سوسائٹی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، میں نے کہا انسان خود برا نہ ہو، اگر انسان کی سوسائٹی بری ہے تو سمجھے وہ انسان برا ہے۔ جس طرح بری سوسائٹی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اس طرح اچھی سوسائٹی انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ایک شخص خود اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس کا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، تو یہ چیز بہت اچھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرے گا، جن کا وہ اچھا تذکرہ کرتا ہوگا، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہوگا، چاہے وہ ان جیسا نہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں علماء کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، چاہے ہم خود عالم نہیں ہیں، خود نیک نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، وہ لوگ کثرت نفسی سے کام لیتے تھے۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ اگر آپ خود نیک نہیں ہیں، نیکوں سے محبت تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر آپ خود عالم نہیں ہیں تو علماء کو برا تو نہ کہیں، علماء سے محبت رکھیں، کیا پتہ اللہ آپ کو ان کے ساتھ اٹھا دے۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو قرآن پڑھتے ہیں، جو اچھے دروس میں شریک ہوتے ہیں، کبھی آپ بھی کسی درس میں شریک ہو گئے چاہے ایک پروگرام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے اچھی محفلوں میں، اچھے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں، چاہے انٹینشنلی شریک نہ ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معافی دیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو معافی جب دیتے ہیں تو ایک بندہ اپنے کام سے آنے والا
اتفاقی طور پر اس مجلس میں آنے والا، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، یہ تو اپنے کام سے آیا تھا، یہ تو روزانہ اس درس میں، اس مجلس ذکر میں شریک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی بندہ اتفاقی طور پر بھی آ گیا وہ بھی بدبخت نہیں رہے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے سرفراز ہوگا۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور قائم کیجئے نماز کو، واقم اور قائم کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے، اور قائم کریں نماز طرفی النہاری، دن کے دونوں اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی گھڑیوں میں۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ ہود۔ 5 نمازیں یہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس سے پہلے کہا جاتا ہے اس آیت کریمہ اور دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں کہ 2 نمازیں دن میں فرض تھیں مسلمانوں کے لیے، یعنی معراج میں تفصیلی طور پر نماز اور نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی فرائض، سنتیں، نوافل، اوقات، اذانیں، پہلا وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، یہ تفصیلات معراج کے موقع پر جب آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا تو اس وقت یہ چیزیں طے ہوئیں۔ اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نماز پڑھتے تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو نمازیں شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ وہ نمازیں 5 نمازیں نہیں تھیں، ان تفصیلات کے ساتھ نہیں تھیں جو بعد میں تفصیلات آئیں، بلکہ وہ 2 نمازیں تھیں دن میں، رات کی نماز تھی۔ تو قائم کریں نماز کو دن کے دونوں اطراف میں، دن کے دونوں طرفیں، ایک پہلی طرف اور ایک دوسری طرف، یعنی دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں، یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز یا عصر کی نماز۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر، خاص طور پر مکی صورتوں میں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے ذکر کا حکم ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہی نمازیں مراد ہیں، فجر کی نماز، عصر کی نماز۔ تو دن کے دونوں اطراف، دونوں کنارے، فجر اور عصر یا فجر اور مغرب، تو یہ 2 نمازیں دن میں تھیں، تو یہ 2 نمازیں پڑھیں۔ اور رات کی گھڑیوں میں تہجد، پہلے تہجد بھی فرض تھی، پھر بعد میں فرضیت اس کی ختم کر دی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرضیت باقی رہ گئی، باقی مسلمانوں پر فرضیت ختم کر دی گئی سورہ مزمل کے آخر میں۔ بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرضیت ختم کر دی گئی تہجد کی۔ بہرحال 2 نمازیں بہت اہم ہیں، فجر کی اور عصر کی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ معراج سے پہلے 2 نمازیں پہلے تھیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کا نافرمان ہو، گناہ گار ہو، وہ انسان اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے تو یہ انسان توبہ کرے، اس کے علاوہ طریقہ کار یہ انسان نیکی کرے۔ نیکی کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ نیکی کرنے سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اور گناہ نیکی سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس
والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ. 5 نمازیں کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں. ہر 2 نمازیں ان کے درمیان، جمعے سے جمعہ کا درمیان اور رمضان سے رمضان کا درمیان، یہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. یعنی اگر ایک انسان ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایک رمضان اچھا گزارتا ہے اور دوسرا رمضان اچھا گزارتا ہے، تو ایک رمضان اچھا گزارنے سے اور دوسرا رمضان اچھا گزارنے سے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اگر ایک بندہ ایک جمعہ دن اچھا گزارے، جمعہ پڑھے، دوسرا دن اچھا گزارے جمعہ، تو جمعہ کے درمیان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ایک انسان بڑے گناہوں سے بچے. تو نیکی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک بندہ دن میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی رہ جائے گی؟ آپ نے ظاہری مثال سے سمجھایا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر ایک بندہ دن میں 5 دفعہ نہاتا ہے تو وہ تو بالکل پاک صاف ہوگا. تو فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے. اگر ایک بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر اس کی نماز صحیح ہے اور اس میں خشوع خضوع ہے تو وہ ایک انسان گناہ کرے گا ہی نہیں. اگر گناہ ہو جائیں گے تو وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو برائی سے بچنے کا ایک طریقہ برائیوں کو معاف کرنے کا توبہ ہے، اور ایک طریقہ جو ہے وہ نیکیاں کرنا بھی ہے. جس مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. آپ خاموش رہے، آپ نے پوچھا نہیں کیا گناہ ہوا ہے. نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی. آپ نے پوچھا وہ شخص کدھر ہے؟ تو عرض کرنے لگا میں ہوں. فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تم نے؟ اور اس نے کہا نماز پڑھی ہے. فرمایا اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ان الحسنات یذھبن السیئات. اگر ایک انسان سے کوئی گناہ ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو، تو انسان نوافل پڑھے، انسان صدقات کرے، نیکی کرے ایسی توبہ کے علاوہ، تو نیکیاں بھی برائیوں کو لے جاتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے. واصبر، اور صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیک لوگوں کے اجر کو. صبر کا حکم ہے، اور جو انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. نیکی کا انسان کو فائدہ ہو کے رہتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.